شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال امام علی هذه زینب صلوات پر محمد والا عزیزان محترم محترم سامعین، آج یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے کہ جس مقام پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ خصوصاً جناب سکینہ کی یاد میں بچھایا گیا فرش ہے، اور صرف فرش نہیں بچھایا گیا بلکہ اس کی خصوصیتیں یہ ہیں کہ روزانہ چند گھنٹوں کے لیے بچھتا تھا، آج تمام کے تمام انجمنیں باقاعدہ طور پر نوحہ خوانی اور سینہ زنی بھی کریں گی، یعنی اس مجلس کے علاوہ ایک مکمل شب بیداری ہوگی، ایک مکمل عزا ہوگی، ایک مکمل گریہ ہوگا، ایک مکمل سوز و سلام ہوگا، اور جناب سکینہ کی شہادت کا پرسہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، میں نے مولا کائنات کے ایک مختصر سے جملے کو آپ کی سماعتوں کے نظر کیا ہے، جس میں مولا کائنات حلال مشکلات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زینب ہے، یہ زینب ہے۔ پوری توجہ رہے، میں بہت آرام سے پڑھوں گا، ایک ایک جملہ اپنے ذہنوں میں اتارتے جائیے گا۔ اب اس سے چھوٹا کوئی جملہ نہیں تھا، ہذہ زینب، یہ زینب ہے، یعنی اپنے باپ کی زینت ہے۔ پوری کائنات میں آج تک اس گھرانے کے علاوہ نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ میری ماں ہے، نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ میری زینت ہے۔ یہ صرف اسی گھرانے کی وہ واحد خصوصیت ہے، شرف ہے، عزت ہے کہ جس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میری بیٹی میری ماں ہے۔ اور اس کے وصی علی نے کیا کہا؟ میری بیٹی میری زینت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں میری ماں ہے، اور علی کہہ رہے ہیں میری بیٹی میری زینت ہے۔ عزیزان محترم، جناب زینب اپنے باپ کی زینت
ظاہر سی بات ہے مولا کائنات نے جب کہا کہ میری زینت ہے، علی کی زینت ہے، تو اب علی کے اندر، مولا کائنات کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہوں گی، جتنی بھی صفات پائی جائیں گی، ان ساری صفات کے مالکہ جناب زینب ہوں گی۔ پوری توجہ رہے عزیزان محترم۔ اب اگر علی قسیم النار والجنہ ہیں تو جنت و جہنم کے تقسیم کرنے کی زینت کا نام زینب ہے۔ اگر علی مالک کائنات ہیں تو مالک کائنات کی زینت کا نام زینب ہے۔ پوری توجہ رہے، جملہ آپ کے سماعتوں کا نظر کروں گا۔ اگر علی کفار و مشرکین کے قتل کرنے والے ہیں تو اس کفار و مشرکین کے قتل کرنے والے کے زینت کا نام زینب ہے۔ اگر علی مولا کائنات رسول کے وصی ہیں تو زینب وصایت کی زینت ہے، اور اگر رسول کا علی وصی ہے، خدا کا ولی ہے، تو اب ولایت کی زینت بھی زینب ہے۔ ولایت کی زینت بھی زینب ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، جتنی بھی خصوصیات ہیں مولا کائنات کے اندر، ان تمام صفتوں کی، تمام خصوصیات کی زینت کا نام کیا ہے؟ زینب۔ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اگر کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ جناب زینب کے کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، یہ کائنات نے صرف اور صرف جناب زینب کو گریہ تک محدود کر دیا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں، تاریخ زینب جس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، افسوس ہے، اس تاریخ کا جملہ ہے کہ افسوس ہے کہ جناب زینب کو صرف اور صرف گریہ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ جناب زینب کے بے پناہ فضائل ہیں۔ اما فضائل کیوں نہ ہوں کہ علی کے لال حسین کے بعد اگر کوئی شیر دل تھا تو وہ زینب تھیں۔ شام کا دربار ہو، کوفے کا بازار ہو، یا چاہے دربار کوفہ ہو، وہ چاہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید کے سامنے کھڑی ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، زینب تھیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ لہٰذا عزیزان محترم، جناب زینب بڑی عظیم المرتبت خاتون کا نام ہے، عظیم خاتون کا نام ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جو خواتین کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو خواتین کی تعریفات ہوتی ہیں، جو خاتون کی ایک مکمل حیات ہوتی ہے، وہ امت سابقہ ہو چاہے امت کائنات کی پہلی تمام عورتیں ہوں، ان میں یہ صفات کامل نہیں ہوئے تھے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو خواتین ہیں سر فہرست، مثلا جناب حوا، جناب حوا ایک ماں تھیں، ایک زوجہ تھیں، لیکن بیٹی نہیں تھیں۔ پوری توجہ رہے، زوجہ تھیں، ماں تھیں، بیٹی نہیں تھیں، لہٰذا وہ تمام زوجیت میں اپنے آپ کو نمایاں کر سکتی ہیں۔ بیٹی تھیں،
وہ زوجہ تھیں اور وہ کسی کی ماں تھیں، وہ نمایاں کر سکتی تھیں، کیا، لیکن وہ بیٹی کا کردار نمایاں نہیں کر سکی۔ اب آئیے تاریخ نے جو دوسرا نام لیا ہے، جناب مریم، جناب مریم بنت عمران، جناب عیسیٰ کی مادر گرامی۔ جناب مریم کی خصوصیات کیا ہیں؟ جناب مریم، یہ عورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب مریم ایک اچھی ماں تھیں، ایک اچھی بیٹی تھیں، لیکن اچھی زوجہ نہیں تھیں۔ جناب مریم زوجہ نہیں تھیں۔ اب آئیے جناب سارہ، جناب آسیہ، زوجہ فرعون، فرعون کی بیوی، وہ ایک اچھی زوجہ تھی اور ایک اچھی بیٹی بھی تھی، لیکن ایک اچھی ماں نہیں تھی، اس لیے کہ اولاد نہیں تھی۔ لہٰذا یہ تمام جو عورت کے مراتب ہیں وہ ان تمام خواتین کے یہاں پر آ کر مکمل نہیں ہوتے۔ اگر یہ تمام خواتین کے مراتب مکمل ہوئے ہیں تو وہ ذات ہے جناب زہرا کی، جو ایک اچھی زوجہ بھی تھیں، ایک اچھی ماں بھی تھیں، ایک اچھی بیٹی بھی تھیں۔ جناب فاطمہ جو ان تمام صفتوں کے مالکہ تھیں، تمام ان صفات میں مکمل تھیں، لیکن عزیزان محترم جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا بس قریب آ چکا ہوں، توجہ رہے یہاں پر۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی مکمل تھی، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا رخ تھا جو جناب زہرا کے ذریعے بھی مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جناب زہرا بہن کی کوئی ایسی مثال نہیں دے سکی۔ توجہ نہیں کی عزیزان محترم۔ جناب فاطمہ زہرا کے ہاں یہ بہن کا معاملہ جا کر منقطع ہو گیا، لہذا پروردگار عالم نے جناب زینب کو بھیج کر بتا دیا کہ جناب زینب فاطمہ کی بیٹی اس کو مکمل کریں گی۔ لہذا اب کائنات میں تمام خواتین کی صفات حمیدہ، صفات کاملہ کو مکمل کرنے کے لیے جناب زہرا ہے، لیکن جناب زہرا جس کو پورا نہ کر سکی اسے جناب زینب نے مکمل کیا ہے۔ جناب زینب نے مکمل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے شاید کائنات میں ثانی زہرا تو ہے، ثانی زینب کوئی نہیں۔ جناب زینب کی عظمت، جناب زینب کی رفعت، جناب زینب کی شوقت بے پناہ روایات میں علامہ مامقانی فرماتے ہیں اعلی اللہ مقامہ کہ ہم جناب زینب کا نام اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور لوگ سن لیتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے لفظ زینب ادا کرتے ہیں اور لوگ سن لیتے ہیں، لیکن واقعاً ہم کبھی زینب کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، کبھی زینب تک ہماری فکر پرواز نہیں کر سکتی۔ کون ہے زینب؟ کیا ہے زینب؟ زینب کی حقیقت کیا ہے؟ عزیزان محترم، جناب زینب اس ہستی کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات نے کربلا کے میدان میں، کربلا کے بعد امام زمان کی کون تھے؟ سید سجاد زمانے کے امام، سید سجاد زمانے کے امام زینب کون ہیں؟
جناب زینب وہ ہیں کہ جو زمانے کے امام سید سجاد کی علالت کے باعث پورے مکمل امور کو انجام دے کے جو شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے اسے تاریخ میں زینب کہتے ہیں. جو امام کی علالت کے باعث تمام ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا کر شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے اسے تاریخ میں زینب کہتے ہیں. زینب کون ہے؟ جو اپنے لباس اسیری سے عمارت شہادت کو سہارا دے کر پوری کائنات کو سمجھا دیا حسین کا مقصد کیا تھا، حسین کا اقدام حسینی کیا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا عزیزان محترم، بے پناہ عظمتوں کی مالکہ زینب کا نام ہے. جناب زینب کیوں نہ ہو اتنی عظیم؟ یہ جناب زینب باپ کا لہجہ لیا ہے، پنجتن کی آغوش میں پرورش ملی ہے. میں اس بات کو متصل کرنے کے لیے ذرا سا آپ کو موضوع سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب دیکھیں جناب زینب کتنی عظیم المرتبت خاتون ہے. ایسے ہی نہیں مولائے کائنات نے کہا زینب اپنے باپ کی زینت ہے، ایسے ہی نہیں کہا. کتنی عظیم ذات کا نام زینب ہے. شب معراج رسول السلام جب عرش پہ پہنچے اور جب عرش سے واپس آئے تو رسول السلام خود فرماتے ہیں، بہار الانوار کی روایت ہے، رسول السلام خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ عرش پہ گئے تھے، اللہ سے گفتگو کی ہے، پروردگار عالم کے پاس زبان تو ہے نہیں، بات کیسے کی؟ پروردگار عالم کے پاس زبان تو ہے نہیں، وہ تو تمام اعضاء و جوارح سے منزہ ہے، وہ تو کچھ رکھتا نہیں، پھر گفتگو کیسے کی؟ رسول السلام نے کہا کہ وہ زبان تو نہیں رکھتا لیکن کسی کی زبان سے بولتا ہے جسے لسان اللہ کہا جاتا ہے، کسی کی آنکھ سے دیکھتا ہے جسے عین اللہ کہا جاتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کو اتنی اونچائی پر، اتنی عظیم جگہ پر بلانے کا مقصد کیا تھا؟ پروردگار عالم اگر چاہتا تو ظاہر سی بات ہے جیسے سابقہ انبیاء کے لیے اس نے گفتگو کی ہے، چاہتا تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں آواز پیدا کرتا اور آپ سے گفتگو کر لیتا، چاہتا تو جاری پانی میں آواز پیدا کرتا اور آپ سے گفتگو کر لیتا. پوری توجہ رہے عزیزان محترم، اگر وہ چاہتا تو درخت کی شاخوں سے آواز آتی اور آپ سے گفتگو کر لیتا. پروردگار تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ اتنی دور بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کا جملہ سنیں گے، رسول کے چاہنے والے، رسول نے کہا دیکھو میرے لیے پروردگار عالم نے خصوصی انتظام کیا تھا. توجہ نہیں کی عزیزان محترم، یہ جو پانی میں آواز پیدا ہو رہی ہے، یہ جو درختوں سے آواز آ رہی ہے، یہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے، یہ سابقہ انبیاء کے لیے تھا، لیکن میں پروردگار کا یہ واحد حبیب ہوں جسے اللہ نے قریب بلا کر گفتگو کی ہے. اللہ نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا تھا.
اور بلایا تھا اور بلانے کے بعد مجھ سے باقاعدہ گفتگو کی ہے. اب جملہ آپ کے حوالے. کہا گفتگو کیسے ہوئی؟ کہا گفتگو یوں ہوئی کہ پروردگار عالم جب مجھے بلایا اور بلانے کے بعد دیکھا کہ میرا حبیب ہے، میرا طٰہٰ ہے، میرا مزمل ہے، میرا مدثر ہے، جسے اتنا چاہتا ہوں، جسے اتنا مانتا ہوں، جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کر دیا، جس کے صدقے میں مسلمانوں کو امان دے دی، جس کے صدقے میں اس کے امت سے عذاب ہٹا لیا، وہ میرے پاس آ رہا ہے. لہٰذا اب میں اس کے لیے کیا پیش کروں؟ میں اس کے لیے کیا پیش کروں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھروں پر بھی مہمان آتے ہیں تو آنے سے پہلے ہم انوائٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایسا کریں کہ کچھ ان کو پسند آ جائے، یا تو غذا میں ایسی چیز دیں، یا ان کو آرام اور سکون اتنا دے دیں، یا ان کو اتنا ایسی چیز پیش کر دیں کہ جو انہیں پسند ہو. اور ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو آ رہے ہیں ان کی پسندیدہ چیز کیا ہے اسے پیش کریں. لہٰذا پروردگار عالم نے، توجہ، پروردگار عالم نے پوری کائنات پر نظر ڈالی، اور جب نظر کی تو پروردگار عالم کو اپنے حبیب کے لیے اللہ نے دیکھا کہ میرا حبیب آ رہا ہے. میرے حبیب کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پسند آئے. اگر پسند آئے گی تو وہ علی کا لہجہ ہے. توجہ توجہ عزیزان محترم، وہ پسند اگر کرے گا تو علی کا لہجہ ہوگا. لہذا اللہ نے کہا ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، میں نے علی کے لہجے میں رسول سے گفتگو کی. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدریہ، نعرہ صلوات. ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، میں نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ علی ابن ابی طالب کے گفتگو میں بات کی. اور رسول آواز دیتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ کیا علی مجھ سے پہلے عرش پہ آ گئے؟ علی مجھ سے پہلے عرش پہ آ گئے؟ اللہ نے کہا نہیں، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. علی تو تمہاری نمائندگی زمین پر کر رہا ہے. لہذا عزیزان محترم، مولا کائنات کے لہجے میں کس نے گفتگو کی؟ اللہ نے گفتگو کی. جب اللہ نے گفتگو کی تو ہمیں پتہ چلا کہ علی کا لہجہ کوئی عام لہجہ نہیں ہے. علی کا لہجہ کوئی عام لہجہ نہیں ہے جو کوئی بھی اتار لے، اس لیے کہ اب لہجہ خدا بن چکا ہے. یہ لہجہ خدا بن چکا ہے. اب اگر علی کا کوئی لہجہ لے گا تو وہ بڑی عظیم ہستی ہوگی. آئیے سرزمین مولا کائنات کوفے پہ چلتے ہیں. مولا کائنات کی زمین تھی نا مسجد کوفہ، جہاں پر علی نے حکومت کی ہے. مسجد کوفہ یہ ہے مولا کائنات کا گھر ہے، وہیں پہ حکومت کی ہے. یہ ہے علی. حکومت کر کے بتا دیا پوری کائنات کے حکمرانوں کو علی کی حکومت سے سبق لینا چاہیے کہ بیٹھتا بوریے پر ہے، بتاتا آسمانوں کی باتیں ہیں. ہائے ہائے، بیٹھتا چٹائی پر ہے، بتاتا آسمان کے راستوں کو ہے، بتاتا کائنات کی باتیں ہیں، پانی کے اندر کی باتیں ہیں،
ہوا کی باتیں بتاتا ہے، لیکن رہتا اتنی سادگی سے ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ کیا یہی آپ کے بابا علی مرتضیٰ ہیں؟ لہٰذا عزیزان محترم، مولا کائنات اس کوفے میں حاکم تھے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا کا قافلہ لے کر، میں مصائب پر نہیں آیا، آپ کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کوفہ لے کر آیا ہوں۔ جناب زینب جب کربلا سے کوفہ آئیں تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے بازار میں، پوری توجہ رہے ایک ایک جملے پر، بازار کوفے میں پالان شتر پر جناب زینب بلند ہوئی، اور بلند ہونے کے بعد ایک مرتبہ اپنی زبان کھولی۔ اب علی کی بیٹی، علی کی شیر دل بیٹی کہ جو آغوش پنجتن میں پلی ہے، وہ زینب آواز کھولتی ہے تو ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے خطبہ دیا، ارے تمام کے تمام کوفیوں نے بے ساختہ ہو کر کہا، اتنے زمانے کے بعد یہ علی کہاں سے آ گئے؟ جب پالان شتر سے جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو ان افراد نے کہ جنہوں نے جناب امیر کی زبان سے فرمودات سنے تھے، جن کے کان مولا کائنات کی آواز سے مانوس تھے، اچانک بول پڑے، اتنے عرصے کے بعد علی کہاں سے آ گئے؟ تو پتہ چلا کہ جناب زینب مولا کائنات کے لہجے میں کوفے میں گفتگو کی ہے۔ لہذا جملے پر توجہ رہے عزیزان محترم کہ مولا کائنات، امیر کائنات، حلال مشکلات کی زبان میں صرف دو ہی ذات نے گفتگو کی ہے۔ اگر ایک ذات نے عرش پر گفتگو کی تو زینب نے فرش پہ گفتگو کی ہے۔ عرش پر خدا نے گفتگو کی ہے تو فرش پہ زینب نے گفتگو کی ہے۔ جناب زینب علیہ مقام، بے پناہ فضیلتوں کی مالکہ جناب زینب اتنی عظیم خاتون ہے کہ جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ اگر کربلا میں یہ نہ ہوتی تو کربلا مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید اسی لیے شریکت الحسین کا لقب ملا، اس لیے کہ جہاں پر حسین کی مظلومیت ہے وہیں پر جناب زینب کی بھی مظلومیت ہے، وہیں پر جناب زینب کا بھی مقام ہے۔ جناب زینب مسجد کوفہ کے پاس بازار کوفہ میں آواز دے رہی ہیں، خطبے دے رہی ہیں، بے پناہ خطبے دیے ہیں جناب زینب نے۔ شام کا دربار ہو، بازار کوفہ ہو، کربلا کے بعد جہاں جہاں موقع ملا جناب زینب نے خطبہ دیا۔ بس ایک جملہ کہہ کر یہیں سے بات کو تمام کرنا چاہوں گا عزیزان محترم۔ جناب زینب کیسے خطبہ دے رہی ہیں؟ دیکھیے، خطابت کا ایک اصول ہوتا ہے، خطابت کرنے کا بھی ایک اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ جب خطیب منبر پر آئے تو وہ پیاسا نہ ہو۔ ظاہر ہے پیاسا کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا۔ جو خطیب ہے اس کے سامنے مجمع اس کا ہو تب خطاب کرتا ہے۔ جو خطیب ہوتا ہے معاملہ اور تمام ماحول سازگار ہو تب خطاب کرتا ہے۔ خطیب بھوکا نہ ہو،
خطیب پریشان نہ ہو، لیکن سلام ہے کروڑوں اس زینب پر کہ جو تمام حالتوں میں ایسی خطابت کی ہے کہ کربلا تک آتی کائنات کے لیے بتا دیا کہ کربلا کا مقصد کیا تھا، حسین کا مقصد کیا تھا۔ خطبے تو سب نے دیے، اہل بیت کے گھرانے میں رسول نے دیے، علی نے دیے، فاطمہ نے بھی دیے، حسین نے دیے، حسن نے دیے، خطبے سبھی نے دیے، لیکن زینب کا خطبہ دینے کا معاملہ منفرد ہے۔ کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی پیاسا نہیں تھا، سب کے سامنے حالات سازگار تھے، کوئی پریشان نہیں تھا، لیکن عزیزان محترم اسے کہتے ہیں شریکت الحسین۔ ایسے حالات میں اور ایک خاتون ہونے کے باوجود جو غیر کے درمیان بھی زبان پیدری میں گفتگو کر کے پوری کائنات کو علی اور آل رسول کا پیغام دے، اسے تاریخ میں زینب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم عظیم خاتون کا نام زینب، مولا کائنات، حلال مشکلات، جب مدینے کو چھوڑ دیے اور مدینے کو چھوڑنے کے بعد جب کوفے کو اپنا وطن بنایا، جب کوفے میں شفٹ ہوئے، جب کوفے رہنے کے لیے حکومت آ گئی، تو مولا کائنات پورے خانوادے کو نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ مولا کائنات اور تمام علی کے گھرانے کے جتنے مرد افراد تھے وہ سب علی کے ساتھ آئے تھے، چند لوگوں کے علاوہ۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے مولا، ظاہر ہے گھر بن گیا، مکمل ہو گیا، تیار ہو گیا، ظاہر ہے وہ تھا اور حکومت آ چکی ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بلا رہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ جملے سن لو گے عزاداروں؟ مولا کائنات نے کہا، اے شخص، دن کے اجالوں میں میں اپنے گھر والوں کو نہیں بلا سکتا، میں رات کا انتظار کر رہا ہوں۔ امیر کائنات کوفے میں آ چکے ہیں اور اپنے اہل حرم کو، اپنے خاندان کے جناب زینب، جناب ام کلثوم اور تمام افراد کو نہیں لے کر آئے۔ کیوں؟ کہا جب تک کہ رات کی تاریکی نہ ہوگی میں ان کو نہیں بلاؤں گا۔ رات کی تاریکی بھی ہو گئی، وہ شخص پھر پلٹ کر آتا ہے، کہتا ہے مولا اب تو اندھیرا ہو گیا ہے، اب تو بلا لیجئے۔ تو پتہ ہے روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات کا یہ اہل حرم کا قافلہ کوفے کا جو بارڈر تھا وہاں تک آ چکا تھا، وہاں پر روک دیا تھا مولا کائنات نے۔ کس لیے روکا تھا؟ تاکہ سورج ڈھل جائے، تاکہ سورج غروب ہو جائے، اور جب سورج غروب ہو گیا تو بھی مولا کائنات نے بلایا نہیں۔ تب وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا ابھی تک آپ نے بلایا نہیں، اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو مولا کائنات نے پتہ ہے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کہا یہ تمام کے تمام جتنی مشالیں ہیں ان کو بجھوا دو۔ پتہ ہے مشالیں کسے کہتے ہیں؟ اس دور میں جو لائٹنگ ہوتی ہے یہ سجانے کے لیے جو آپ نے لائٹ جلا رکھی ہے، اسی انداز سے لائٹنگ ہوتی تھی، مشالیں جلتی تھیں، اس لیے کہ کوفہ جو ہے کیپٹل تھا، کوفہ کیپٹل تھا پورے عراق کا۔ اس وقت بغداد ہے، اس وقت کوفہ تھا کیپٹل، مولا کائنات کی حکومت تھی۔ لہذا جو بھی کنٹری ہوتی ہے اس کا جو کیپٹل ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے کہ کائنات کی نظر کیپٹل پہ ہوتی ہے۔ لہذا کوفے کو سجایا گیا تھا۔ مولا کائنات نے کہا یہ مشالیں بجھوا دو، اس لیے کہ اجالوں میں اہل حرم کی آمد نہیں ہو سکتی۔
ایک ایک مشال کو بجھایا گیا، اور جب مشالیں بجھ گئی تو ایک مرتبہ مولا کائنات نکلے، اور نکلنے کے بعد کہا عباس ادھر آؤ، اور لے کر چلے۔ روایت کہتی ہے خود مولا کائنات نے جناب زینب و ام کلثوم کو کوفے میں داخل کیا ہے، اپنے ہاتھوں میں مہار کو پکڑا ہے، اپنے ہاتھوں میں کجاوے کو پکڑا ہے، اور لے کر گھر تشریف لے کر آئی۔ لیکن میں کہوں گا اے مولا، ارے وہ آپ کا دور تھا، ہائے رے کربلا کے بعد یہی زینب و ام کلثوم ہے، یہی اہل حرم ہے، ارے جن کے لیے یہ تمام کے تمام مشالیں بجھوا دی، وہی اہل حرم بے مکنو چادر بازار کوفہ میں آ رہے ہیں۔ ارے جب بازار کوفہ میں اہل حرم آئے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے۔ ہاں عزاداروں، اور جس کے پاس جو کچھ تھا اس سے جناب زینب اور اہل حرم پر بوچھار کرتے رہے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ یہ باغیوں کا قافلہ ہے جس کو کربلا میں مارا گیا ہے، یہ ان کی بہن ہے جسے اسیر کیا گیا ہے، یہ ان کا خاندان ہے جسے اسیر کیا گیا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں عزاداروں، کلیجہ تھام لینا اگر زینب کی محبت کلیجے میں ہے۔ اے مولا، آپ کے دور میں ارے زینب شہزادی بن کر جیتی، ارے وہی کوفہ ہے، ارے کربلا کے بعد ارے اسیر کر کے لایا گیا۔ اللہ اکبر، اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ اللہ کسی بیٹی کو ایسا منظر نہ دکھائے۔ جناب زینب جہاں پر ایک حاکم کی بیٹی تھی، وہیں پر ایک مجبور کی طرح بنا کر ہاتھوں میں رسن باندھ کر لایا گیا ہے۔ ہائے زینب، کیسے برداشت کیا۔ لیکن ہاں عزاداروں، کوفے سے فاصلہ طے کیا، شام کے دربار میں پہنچی، اور شام کے دربار میں جب پہنچی ہے تو یہی زینب ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے دربار شام میں قدم رکھنے سے پہلے سید سجاد سے پوچھا، اے میرے ماجا، اے میرے لال، بتا قدم رکھ دوں یا نہ رکھوں، اس لیے کہ 700 کرسی نصیب۔ جناب سید سجاد نے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا تھا کہ بابا کے چہرے پر دیکھ لو پھوپھی اماں، بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ہاں عزاداروں، زینب شام کے دربار میں قدم رکھ دی۔ اب جب شام کے دربار میں پہنچی ہے، تمام کے تمام لوگ اغیار کا مجمع ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ رسن بدھا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب قید، سب پابند سلاسل۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، وہاں پر جب ایک مرتبہ جناب سید سجاد اور جناب زینب نے دیکھا، کیا دیکھا کہ یزید اپنے لکڑی کے ڈھانچے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی کے ذریعے امام حسین کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے، اور یہ یزید لعنت اللہ اپنے چھڑی سے امام حسین کے دندان مبارک سے بے حرمتی کر رہا ہے۔ عزاداروں، زینب نہ بول سکی، سجاد نہ بول سکے،
ایک مرتبہ برابر سے ایک صحابی کو رہا نہ گیا. ارے صحابی کھڑا ہوا اور کہا اے یزید, ارے میں نے دیکھا ہے ان لب مبارک پر رسول بوسے دیے کرتے تھے, رسول بوسا لیا کرتے تھے, اور تو بے ادبی کر رہا ہے. ہاں عزاداروں, شام کا دربار بھی ختم ہوا. بڑی مصائب کی گھڑی تھی. شام کا زندان آ گیا. جناب سکینہ کے لیے فرش بچھائی گئی ہے. ہاں عزاداروں, بس اب زندان شام ہے اور سکینہ کی تنہائی ہے. سکینہ ہے بار بار اپنے بھیا سے ایک ہی سوال پوچھتی ہیں, بھیا بھیا اے بھیا اے بھیا, ارے ہم مدینے کب جائیں گے بھیا. امام ہے نا بھیا, بھیا امام ہے نا, آواز کیسے دے کہ ہم جائیں گے, آواز کیسے دے کہ ہم جائیں گے. کیا امام یہ کہتے کہ اے سکینہ, ارے ہم مدینے تو جائیں گے لیکن تمہاری قبر زندان شام میں ہو. ہائے سکینہ سید سجاد سے پوچھتی ہے, سکینہ کیسے جواب دے گا بھیا. سید سجاد کچھ نہ کہتے تھے. سکینہ بار بار سوال کرتی تھی, روتی جاتی تھی, ہمیشہ گریہ کرتی تھی. پرندوں کو دیکھا, کہا اماں یہ کہاں جا رہے ہیں, کہا اپنے گھر جا رہے ہیں. کہا ہم کب گھر جائیں گے, کہا ہم کب گھر جائیں گے. زینب کیسے کہے سکینہ, ارے ہم سب گھر کو جائیں گے لیکن تم زندان شام میں. ہائے سکینہ, سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. بابا آئے ہیں, بابا آئے ہیں, رخسار پہ رخسار رکھا ہے. بابا نے اپنے سینے پہ سلایا ہے, پیار کر رہے ہیں. اچانک سکینہ کی آنکھ کھل گئی, اب رونا شروع کیا. سید سجاد نے کہا جناب زینب آئی. کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو. کہا میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا, میرا بابا آیا تھا. سکینہ بابا نہیں آئے تھے, میرا بابا آیا تھا, ابھی پیار کر رہے تھے. میرے بابا آئے تھے, مجھے پیار کر رہے تھے. سکینہ کو زینب سمجھاتی رہی. سکینہ نہ رونا بند کی. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب نے سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا, جناب سکینہ کی گردن ڈھل گئی. زینب نے ایک مرتبہ آواز دی, اے سید سجاد, ارے سکینہ بھی داغ جدائی دے گئی. جزاک اللہ. آزادارو ماتم کرو, سکینہ کے مصائب میں بیٹھے. جناب سکینہ لاشا ہے, بس آخری جملہ ہے آزادارو. آئے, بلایا غسالہ کو, آئی, آنے کے بعد غسل دینا شروع کیا. اور جب غسل دینے لگی تو ایک مرتبہ باہر نکل کر آئی. اب اگر کلیجے میں درد ہے تو آنکھوں سے آنسو نہ روکنا. سکینہ کے مصائب سن لو. جو سکینہ اپنے بھائی سید سجاد کے کانٹے نکالا کرتی تھی کوفے سے شام تک, اب اس سکینہ کے مصائب سن رہے ہو. غسالہ نکلی اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ بڑی بے چینی کے ساتھ کہتی ہیں, بی 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 کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا. زینب نے کہا کیوں. کہا اس لیے کہ اس کے جسم پر جو کھال ہے وہ نیلی ہو گئی ہے.
صرف اتنا ہی نہیں کہا، کہا اتنا زخم ہے کہ اس کے جسم کا کپڑا نہیں اترتا۔ جناب سید سجاد رونے لگے، سر و سینہ پیٹنے لگے۔ اے غسالہ، ارے وہ کوئی مرض نہیں تھا، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جو سکینہ کے اوپر مصائب پڑے ہیں، جو مصیبتیں پڑی ہیں، جو آلام ہوئے ہیں، انہی سب کے نشانات ہیں۔ غسل و کفن ہو گیا، اب ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا سید سجاد ہاتھوں پر سکینہ کو لیا، اور لینے کے بعد اب ذرا تصور کریں کہ جس کے ہاتھ میں اپنے بہن کا جنازہ ہو، پیروں میں بیڑی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، کمر میں لنگر ہو، گلے میں خاردار توک ہو، وہ کیسے چل رہا ہوگا؟ اللہ اکبر! تابوت اٹھنے لگا، بس ایک جملہ، ارے سکینہ کا جنازہ سید سجاد اپنے ہاتھوں پر لے کر چلے۔ ارے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ لا میرے لال، میری امانت کو میرے حوالے کر دے، لا میرے لال، میری امانت کو میرے حوالے کر دے۔ ہائے سکینہ!